حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 1 رمضان 470 ہجری میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے ہی تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور نانا نے کی تھی۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ چونکہ والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے گھر کے لیے کسب معاش کی ذمہ داری آپ پر اور آپ کے بڑے بھائی پر آن پڑی تھی۔ والد کی چھوڑی ہوئی زمین میں کچھ دن کھیتی باڑی کی۔ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو حصول علم کی غرض سے والدہ محترمہ سے بغداد کے سفر کی اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ نے آپ کے شوق کے پیش نظر بخوشی اجازت دے دی، مگر رخصت کرتے وقت فرمایا، دیکھو شاید آج کی ملاقات ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا اور سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ جیلان سے ہمدان کا سفر خیر و عافیت سے گزرا۔ قافلہ جب ہمدان سے آگے کوہستانی علاقے میں پہنچا تو ڈاکوؤں کے جتھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اسے لوٹ لیا۔ اس ہنگامے کے دوران خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اطمینان سے ایک جانب کھڑے رہے۔ ایک ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے آپ کے قریب آ کے پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو بولا، کہاں ہیں؟ عبد القادر نے بتایا، میری عبا میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ سردار نے کہا، لڑکے سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے پوری صداقت کے ساتھ پھر وہی جواب دیا۔ سردار نے عبا کو پھاڑ کر دیکھا تو اس میں واقعی ہی 40 دینار تھے۔ سردار نے انتہائی حیرت کے عالم میں آپ کو مخاطب کر کے کہا، لڑکے تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں، تم چاہتے تو بآسانی چھپا سکتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی ماں کی نصیحت کو کیسے فراموش کر دیتا، صرف 40 دینار کے لیے۔ ماں کا اس قدر احترام اور سچ بولنے کی نصیحت پر عمل کرنے پر سردار پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ بولا، آفرین ہے تم پر کہ تم نے ماں سے کیے ہوئے قول کو اس قدر نبھایا، اور میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کا آج تک خیال نہ رکھا۔ یہ کہہ کر ڈاکو سردار نے ڈاکہ زنی اور حرام رزق سے توبہ کر لی۔ قافلے والوں کا لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی ڈاکو زنی سے توبہ کر لی اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا قائد تسلیم کر لیا۔